اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو بہت اچھے انداز میں دو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز کام کی ہوتی ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے، اور جو چیز بیکار ہو جاتی ہے اور کام کی نہیں رہتی اس کو پھینک دیا جاتا ہے یا وہ ہٹا دی جاتی ہے، سائیڈ میں لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے دنیا کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شاندار مثال دی اور یہ فرمایا کہ جو حق ہے، حق کام کا ہے، کیونکہ حق راستہ دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیابی دلائے گا، تو یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو باطل ہے، غلط راستہ، شرک کفر والا راستہ، گمراہی والا راستہ، تو وہ کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگے گا کہ وہ غالب آ رہا ہے، وہ جو ہے اوپر آ رہا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مغلوب ہو جاتا ہے، چھڑ جاتا ہے اور سائیڈ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دو مثالوں سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی مثال انزل من السماء ماء، کہ وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور برسایا۔ بارش ہوتی ہے، اب دیکھیے بے موسم بھی بارش ہو رہی ہے، بہرحال تو انزل من السماء ماء کہ اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا، اتارا۔ کیا ہوا؟ فسالت اودیۃ بقدرها، تو بہہ پڑی وادیاں، جو وادیاں تھیں یعنی پہاڑوں کے بیچ کا جو نشیبی علاقہ، نیچے کا علاقہ ہوتا ہے وہ وادی کہلاتے ہیں۔ تو جب اوپر سے پانی برستا ہے، جب اوپر سے پہاڑوں سے پانی گرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وادیوں میں ہو کے بہتا ہے۔ وہ جو پہاڑ کے بیچ کا راستہ ہے وہ اس میں بہت خطرناک طریقے پر اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ اگر اس میں بلڈنگ بھی ہو تو اس کو بھی بہا لے آئے گا، وہ پانی سب سے تیز ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان سے پانی کو برسایا تو یہ وادیاں بہہ پڑتی ہیں، اس پانی کو لے کر بہہ پڑتی ہیں اپنی مقدار کے بقدر، جتنی چوڑی جتنی بڑی وادی ہے اتنا پانی اس میں زیادہ بہاؤ کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ بہتا ہے، اور پھر یعنی صرف بہتا نہیں ہے بلکہ سب کو لے کر بہتا ہے۔ جو بھی آیا، فور ویل آئی کہ کچھ بھی آیا، سب کو لے کر جب طوفان آتا ہے اور سیلاب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں موسلادھار، جس کو سونامی کہہ لو یا یہاں کی زبان میں واوا جوڑا، جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو جب واوا جوڑا آتا ہے تو وہ بہا کر لے جاتا ہے، ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، بستی کی بستیاں، مکانات اور سب اجڑ جاتے ہیں، سب بہہ پڑتے ہیں، کچھ بھی یعنی بچتا نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی مثال سمجھو کہ آسمان سے بارش ہوئی اور وادیاں بہہ پڑی اپنی مقدار، اپنی طاقت کے بقدر، جتنا اس کے اندر پانی تھا اتنی تیز رفتار کے ساتھ وادیاں بہہ رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو اب سیلاب جو ہے، یہ سیلاب، یہ پانی کی جو رو ہے، یہ سیلاب بہا کر لے جاتی ہے، اپنے اوپر چڑھا دیتی ہے زبدا رابیا، جھاگ کو، بلند ہونے والے جھاگ کو۔ آپ دیکھیں کچرا وغیرہ ابھی اس سیلاب کے پانی کے اوپر جو ہے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ کچرا اوپر ہی رہنے والا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، یہ سیلاب اپنے اوپر بہت سارے جھاگ اور کچروں کو کیا کہتے ہیں اٹھا کر اپنے اوپر لے آتا ہے۔ ایک مثال تو یہ ہوئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کچرا جو ہے، جو سیلاب کے اوپر غالب آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، بعد میں پانی کی رو اس کو سائیڈ میں لگا دیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گٹر لائن میں یعنی صبح سے شام تک ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر صحیح طریقے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بارش ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو کچھ بہا تھا وہ سب سوکھ کر سائیڈ میں لگ گئے۔ لیکن جو پانی ہے، اصل چیز ہے، جو پانی ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، کیونکہ پانی کام کا ہے، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یا کھیتیاں اگر ہیں، وہ کھیت کے لائق پانی تھا
وہ پانی تو کھیت اس کو اپنے اندر کھیتیاں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک مثال تو یہ ہے. اور دوسری مثال ابھی دونوں کو یعنی میں سمجھاؤں گا. دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ. اور ان چیزوں میں بھی جس کو آگ پر تپایا جاتا ہے، آگ پر تپایا اور پکایا جاتا ہے زیور وغیرہ اور سامان وغیرہ بنانے اور تلاش کرنے کے لیے. آپ دیکھیں گے سونا ہے، چاندی ہے، جب وہ زمین میں سے نکلتا ہے تو بالکل مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شائننگ اور کوئی جو ہے خوبصورتی نہیں ہوتی، تو اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے. لوہا ہے جس سے ہتھیار اور سامان اور چیزیں بنتی ہیں، تو لوہے کو بھی جب زمین سے وہ نکلتا ہے تو ایک دم مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی آگ پہ تپایا اور پکایا جاتا ہے. سونے اور چاندی کو بھی تپایا اور پکایا جا رہا ہے، اور اس لوہے کو بھی پکایا جا رہا ہے. کیوں؟ ابتغاء حلیہ، زیور اور سونے کو یعنی نکالنے کے لیے، او متاعین، یا سامان بنانے کے لیے، یعنی لوہے سے سامان بنے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کو تم یہ لوگ پکاتے ہیں آگ پر زیور تلاش کرنے کے لیے یا سامان تلاش کرنے کے لیے، زبد مثلو، اس کے اوپر بھی اسی کے مانند جھاگ چڑھا ہوا نظر آئے گا، کچرا اوپر آئے گا پہلے، جسے وہ سیلاب میں آیا تھا، جیسے سیلاب میں آیا تھا کہ اوپر جو ہے وہ کچرا اور سب پورے علاقے کا جھاگ اور کچرا اوپر پہلے تیر رہا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے جب آگ میں سونے چاندی کو تپائیں گے اور پکائیں گے، لوہے کو پکائیں گے، تو اوپر پہلے کیا آئے گا؟ وہی اس کا میل، جو مٹی اندر ملی ہوئی ہے وہ جھاگ اوپر آئے گا. تو کیا لگے گا کہ لگتا ہے سب لوہا سب خراب ہی ہے، سونا کچھ نہیں ہے، سب میل ہی میل ہے. لیکن بعد میں وہ سائڈ میں لگ جاتا ہے، اور جو اصل سونا ہوتا ہے، اصل لوہا ہوتا ہے، وہ نیچے جم جاتا ہے، نیچے اتر کر جم جاتا ہے. اوپر تو اس کا میل رہتا ہے، اس کو صاف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو نیچے جو ہے سونا وہ خالص اور پیور وہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس سے جو چاہے زیور بنائے، برتن بنائے، جو چاہے اس سے بنایا جاتا ہے اور وہ کام میں آتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بارش کے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے اوپر جھاگ آیا تھا، کچرا آیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ پانی رہتا ہے. پانی کو جو زمین نے جذب کر لیا، اپنے اندر لے لیا، وہ پانی جو ہے سال ہر سال تک باقی رہتا ہے. اسی لیے ہم بورنگ کرتے ہیں تو پانی ختم نہیں ہوتا. ورلڈ کا پہلا شہر جوہانسبرگ کو قرار دیا گیا. فی الحال ابھی گزشتہ ہفتے کی خبر ہے، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا شہر، پہلا شہر ہے جس کو یہ قرار دیا گیا کہ یہ دشکال والا ہے. اس کے اندر اس کی زمین میں بھی پانی ختم ہو چکا ہے، وہاں پانی یعنی ختم ہو چکا، زمین کے اندر پانی ہی نہیں ہے. یہ پہلا شہر ورلڈ کا، حالانکہ وہ سمندر کے کنارے ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جہاں چاہے سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود زمین میں سے پانی کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے. یہ پائپ لائن اللہ نے بچھائی ہے کہ بارش کا پانی جاتا کہاں ہے. اتنی جلدی زمین سوکھتا نہیں ہے پانی کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ دھوپ نے سکھا دیا. بہت سا زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیتی ہے اپنے اندر، وہی تو اندر رہتا ہے، بورنگ کے بعد پھر نکلتا ہے اور سال ہر سال تک وہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ پہلا شہر وہ قرار دیا گیا کہ اب وہاں بولے پانی کی قلت ہے، اب جو ہے اس کے لیے الگ سسٹم بنایا جائے گا. خیر تو تھوڑی دیر کے لیے جھاگ اس کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا. اسی طریقے سے جب لوہے کو اور سونے چاندی کو پکا رہے ہیں اور تپا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میل اوپر آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا. یہی مثال ہے حق اور باطل کی. جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور تصادم ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ باطل اوپر جھاگ کی طرح چھایا ہوا ہے، جھاگ کی طرح چھایا ہوا ہے کہ کرسی ہماری، حکومت ہماری، جو چاہے ہم کر لیں گے، چر کھائیں گے. مسند کرسیاں چند روزہ ہیں سب، ان پہ بیٹھے ہوئوں کو خدا مت کہو. سمجھے؟ خدا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. سمجھے؟ تو اس لیے وہ جھاگ کی طرح باطل اوپر چھا جاتا ہے، کیونکہ باطل طاقت جو چلتی ہے وہ دنیاوی مال، دنیاوی سپورٹ اور عہدے کے ذریعے چلتی ہے. باطل اگر وہ پنپے گا اور غالب آئے گا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دنیاوی طاقت کے ذریعے ہی آئے گا. اپنے بل بوتے پر باطل کبھی بھی غالب تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آ سکتا. اور حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، حق کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے. حق والے اگر اپنے
اوپر جم جائیں اور اللہ پر بھروسہ کر لیں تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن ہمارے ارادوں کو اور ہمارے ایمان کو اور ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، یہ قرآن صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ آج بزدلی کا شکار ہو گئی قوم، آج مایوسی چھائی ہوئی ہے قوم پر، آج ذلتی اور رسوائی قوم پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ اس طرح کی آیتیں جب سامنے آتی ہیں نا، 56 کا نہیں 56 گنا 4 کرو، 200 کتنا ہوا، 224 انچ کا سینہ ہو جاتا ہے۔ 56 112 نہیں 224 کا سینہ ہو جاتا ہے۔ واہ کہ یہ باطل، تو یہاں مثال اللہ نے دی کہ وہ جو جھاگ اوپر آیا تھا وہ باطل ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی کچرا جو تھا وہ سائڈ میں لگ جاتا ہے۔ وہ پانی جو اصل تھا، جس سے دنیا یعنی سب کچھ زندہ ہو رہے تھے، درخت اور ہر چیز کو زندگی مل رہی تھی، وہ اصل نفع والا پانی وہ زمین میں جمتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی سونے کے اوپر میل آیا تھا، وہ میل ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ وہ سونا جو نفع بخش ہے، وہ لوہا جو اصل پیور ہے جس سے فائدہ ہونے والا ہے، وہ جم جاتا ہے زمین کے اندر، تو حق بھی جمع رہے گا۔ حکومتیں آئیں گی جائیں گی، بڑے بڑے فرعون، شداد، نمرود، حامان سب آئے چلے گئے، ان کا حق کے مقابل میں چنا نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے کون ٹکرا سکا، کون بچ سکا؟ کوئی نہیں بچا۔ تو آج کل کے فرعون اور شداد اور نمرود اور حامان کیا چیز ہے؟ وہ فرعون وہ تو بڑا ان سے زیادہ کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ شداد نے جنت بنائی تھی، نمرود تو یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان کتنے سارے خزانوں کا وہ مالک تھا، یہ لوگ خواب میں سوچ بھی نہیں سکتے آج کل کے مالدار۔ خالی اس کی یعنی کیا کہتے ہیں خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر اور خچروں پر جایا کرتی تھی۔ تو سوچو کمرے کتنے ہوں گے جب چابیاں اتنی زیادہ ہیں، پھر کمروں میں خزانے اور سونے اور جواہرات کتنے ہوں گے، اللہ ہی کو معلوم۔ اتنی زبردست خزانوں کا مالک تھا وہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، اور دھس رہا ہے۔ اس لیے یہ مثال حق اور باطل کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باطل جو ہے وہ مال کی طاقت کے ذریعے یا باہر کی طاقت کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے جھاگ کی طرح پانی پر چھا جائے گا، ایسا لگے گا وہ جھاگے اور پانی کچھ نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں، کچرا ہی کچرا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے باطل جو ہے وہ میل کی طرح سونے اور چاندی پر چھا جائے گا، ایسا لگے گا سونا ہے ہی نہیں، اندر میل ہی میل ہے۔ لیکن جب وہ چھڑ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد تو اندر جو اصل ہے نفع پہنچانے والی چیز وہ نیچے ہے۔ تو فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتے ہیں حق اور باطل کی، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتے ہیں حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، رہا وہ جھاگ جو اوپر آیا تھا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر، ختم ہو جاتا ہے سوکھ کر۔ تو جھاگ تھوڑی دیر کے لیے اوپر چھایا تھا پانی کے اوپر، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا پانی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سب کچرا ہی کچرا ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے جفاءً، خشک ہو کر، سوکھ کر۔ اور وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور رہی وہ چیز جو نفع پہنچانی تھی انسانوں کو، پہلی مثال میں پانی، دوسری مثال میں سونا چاندی، رہی وہ چیز جو نفع پہنچا رہی تھی انسانوں کو، کیا ہوتی ہے؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ پانی زمین میں ٹھہر جاتا ہے، سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر میل وہ بکھر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن سونا چاندی نیچے جمع ہوا رہتا ہے۔ تو حق بھی اسی طرح جمع ہوا رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ جب مثال سامنے آ گئی تو جو ماننے والے ہیں ان کو مان لینا چاہیے، اور جن کو واقعی حق کی تلاش ہے، دنیا کے اندر اس طرح کے ہزاروں لاکھوں نان مسلم ہیں، اس ملک کا عام طبقہ وہ تو حق کی تلاش میں ہے، اور کیا کہتے ہیں راحت، اور کیا اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ امن پسند ہے، وہ اور راحت اور سکون کا متلاشی ہے، اور وہ حق کا متلاشی، حق کی تلاش میں ہے، اسے حق نہیں مل رہا۔ ہمارے پاس تو ایمان کی بنیاد پر بڑے سے بڑے حالات آ جائیں، اگر ایمان کمزور ہوگا تو پہلے بندہ چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، شور مچائے گا،
لیکن آخر میں جو ایمان کی چنگاری ہے نا دل کے اندر، پھر وہ چنگاری ابھرتی ہے، پھر کہے گا قسمت میں یہی لکھا تھا، قسمت میں یہی لکھا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا، ارے نصیب میں یہی تھا، کیا کر سکتے ہیں ہم، جو جانا تھا وہ چلا گیا۔ یہ ایمان ہمیں جو ہے بچا لیتا ہے۔ اور اگر پہلے سے ایمان پاورفل ہے تو جیسے ہی مصیبت آئی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی مصیبت آئی، اگر ایمان کا پاور چنگاری مضبوط ہے تو فوراً کہے گا ارے اللہ، سب اللہ کی دی، اللہ نے لے لی، بھائی جان اور مال اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے جان لے لی، فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس میں کیا ہوا، ہمیں بھی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آج وہ چلے گئے کل ہمیں جانا ہے، فوراً یہ کہے گا بندہ، آگے سے کہے گا۔ جس کے گھر میں مصیبت آئی ہے وہ ہم اسے تسلی دینے کیا جائیں گے، وہ آگے سے ہمیں تسلی دے گا اگر ایمان مضبوط ہے۔ یہی تو ہے، یہ فرق ہے کہ ایمان کی مایا، ایمان کا سرمایہ اتنا عظیم الشان، اتنی بڑی دولت ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا مسئلہ ہے بھائی، کوئی بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اپنے اعمال کو سنوار لیا، تو مصیبتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، کبھی مایوس مت ہونا، تیرا رب ساتھ ہے تیرے، کبھی مایوس مت ہونا، ہمارا رب ساتھ ہے ہمارے، تیرا رب ساتھ ہے تیرے۔ یہ نظم بہت شاندار جو ہے، یعنی امید دلانے والی، مایوسی کے اس عالم میں انسان کو جو امید کی کرن اور روشنی دکھلانے والی ہے نظم، کہ کبھی مایوس مت ہونا، تیرا رب ساتھ ہے تیرے۔ یہ تصور اگر آ جائے، آج یہی تو بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، مصیبت آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں، پوری دنیا میں ہر جگہ دھکے کھاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، دھوکے کی دنیا میں بھول بھلیا میں گھومتے، پھر جب ہار جاتے پھر نظر آتا ہے چلو جاتے ہیں مسجد میں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، کاش تو پہلے آ گیا ہوتا تو اتنا پریشان نہ ہوتا، مصیبت آئی، بیماری آئی، کچھ بھی آئی تو پہلے آ گیا ہوتا تو اتنا پریشان نہ ہوتا۔ اور اللہ، اور کبھی آزمائش ہوتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے لیکن کبھی اللہ آزماتے بھی، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جب انسان دیندار نہیں ہوتا، اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو پہلے خواہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی بنا پر پریشان کرتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، غیر اللہ کے در پر یہاں وہاں۔ بہت سے لوگ تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کفریہ شرکیہ لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں اور غلط چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، ایمان کا سودا بھی کر ڈالتے ہیں، غلط کفریہ اعمال بھی کرنے کے، بس ٹھیک ہونا چاہیے، کچھ بھی کرو ہم کرنے کو تیار ہیں، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جب حق اور حق کی بات سامنے آ گئی تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ جو قبول کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اسی کا انشاءاللہ آگے کل بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے زیادہ جس کو ہم سب سے یعنی حقیر سمجھتے ہیں، جس کی ضرورت کو ہم سب سے کم محسوس کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے آج، یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج۔ ایمان والا کہتا ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والے، لیکن یقین والا کہاں ہے تو؟ مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان ایک ہے مومن، ایک ہے مسلم، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلم تو اس کو کہا جائے گا جو ظاہر میں عمل کر رہا ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کرنے والے کو، یعنی مسلم جو ظاہری اعمال کرے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، ذکر و تلاوت کر رہا ہے، تو کہیں کہ مسلمان ہے، اسلام کے اعمال وہ کر رہا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ، ظاہری اعمال کے کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اور مومن، ایمان والا، ایمان تو یہاں ہے، دل میں ہے، دل سے مانا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، پیدا کیے جانے پر ایمان۔ اس کا تعلق دل سے ہے، دل میں ان کو ماننا، یہ بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم نے وہ واقعہ بیان کیا، کچھ دیہات کے رہنے والے بدو اعرابی، ان کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں، کچھ بدو لوگ آئے گاؤں کے رہنے والے، مدینے سے باہر کے، اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔
اور آپ کو معلوم تھا کہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دم سے کہہ رہے ہم ایمان والے ہیں. تو فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. ابھی کیا کہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے ہیں ابھی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ تو بعد میں آئے گا، یقین بعد میں آئے گا. ارے ہم لوگ آج دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 30 سال کا نمازی ہے، مسلمان ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، لیکن مومن ہے یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. یقین آیا ہی نہیں، ابھی بھی یقین دکان پر ہے، ابھی بھی یقین جو ہے دنیا کے جھمیلوں پر ہے. اور یہ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب غم یا خوشی آوے گھر میں، یعنی جب وہ چیز آ جاوے جو انسان کو مشغول کرنے والی ہے. اب دیکھو یہ اللہ کے اعمال کی طرف آتا ہے. گھر میں شادی پڑ گئی، اب دیکھ لو کتنا بڑا دیندار ہے، کتنا بڑا ایمان والا ہے. غم کا موقع آ گیا، بھیا تو یہ ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب دیکھ لو. تو فرمایا کہ تم ان کو کہا کہ آپ لوگ ابھی تم نے اسلام قبول کیا، یہ کہو ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. جب بندہ اعمال کرتا جائے گا، نماز روزے کی پابندی کرتا جائے گا اور ایمان کی باتوں کو سنتا جائے گا، قرآن کی باتوں کو سنتا جائے گا، یقین کو بناتا، تب جا کر ایمان بنے گا. تو آج دھڑلنے سے مسلمان کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. مومن ہوتا تو مسجد میں نظر آتا، صرف نماز نہیں، ہر اعمال حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جاوے، یقین اللہ کی باتوں پر آ جاوے، تو اعمال پر یقین کرے گا، مال پر نہیں کرے گا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی تو دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے سارے جھمیلے چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. چاہے خوشی ہو چاہے غم، بدلیں گے نہ ہم. چاہے خوشی ہو یا غم، بدلیں گے نہ ہم. جائیں گے شریعت پر جم، چاہے اوپر سے گرے بم نکل جائے دم، لیکن بدلیں گے نہ ہم. یہ ایمان والے کی پہچان ہے. وہ ہر حال میں جمع رہے گا، خوشی ہو کہ غم. ایک کو کہے گا بدلیں گے نہ ہم، بلکہ ہم تو جائیں گے شریعت پر جم. تو یہ ہے ایمان کا تعلق. میں ایمان والا ہوں، میں ہی جان سکتا ہوں یا اللہ جان سکتا ہے، تیسرا آدمی نہیں جان سکتا. ہاں میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، بالکل ہیں، کیونکہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہری اعمال کر رہے ہیں. تو اعمال ظاہرہ کے کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. پوچھا مل اسلام، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. زبان سے اس کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو، تو مسلمان ہو. اور ایمان کے بارے میں پوچھا فاخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں بتائیے. تو فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کو اپنا رب اور سب کچھ مانو. کہاں مان رہا ہے مسلمان؟ مانتا تو اللہ کی مانتا کہ نہیں مانتا؟ اگر اللہ کو مانتا تو اللہ کی مانتا کہ نہیں مانتا؟ اور یقین اللہ پر کرتا کہ نہیں کرتا؟ دنیا کی چیزوں، یعنی بیمار ہوتا تو پہلے صدقہ کرتا، پہلے اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا، صدقہ کرتا، پھر دوا لینے جاتا. علاج کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور صدقہ کرنا یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. تو یقین اس کا اللہ کے وعدوں پر اور اعمال پر ہوتا، کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو بتایا ہے اس پر پہلے یقین آتا، بعد میں وہ دنیا کی چیزوں کو اختیار کرتا، اسباب کو اختیار کرتا. بہرحال تو آج کا درس یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثالیں بیان کی. اللہ ہمیں حق راستے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے آج زندگی میں؟ ایک مسلمان کو دین پر چلنے کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مزاج بدلا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح جسمانی مریض، بخار آ گیا تو اب مزاج کڑوا ہو گیا، پھیکا ہو گیا، تو اب اچھی آئٹم بھی رکھ دو اس کے سامنے، اس کو مزہ نہیں آئے گا. وہ کہے گا کڑوا ہے، شربت پلا رہے ہیں، کڑوا ہے. شربت کہاں سے کڑوا ہے؟
نہیں کڑوا ہے، کیوں؟ اس کا اندر کا بگاڑ ہے. شربت تو میٹھا ہے لیکن اس کا مزاج بخار کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے تو میٹھا بھی اس کو کڑوا نظر آ رہا ہے. تو ایسے ہی ہمارا روحانی مزاج گناہ کرتے کرتے روح بیمار ہو گئی تو روحانی مزاج بگڑا ہوا ہے تو اعمال میں مزہ نہیں، نہ نماز میں، نہ روزہ میں، نہ تلاوت میں، نہ ذکر میں، ان کا کوئی مزہ ہی نہیں. دنیا کی آئٹموں کا تو مزہ سمجھ میں آتا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ تیکھا ہے، یہ شاندار ہے، یہ لیمو کا شربت ہے، پانی آ رہا ہے بولتے ہی، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن اعمال کے اندر مزہ، ذکر کا مزہ اللہ والوں کو پوچھو کہ ذکر کا الگ مزہ ہے، بولے تلاوت کا الگ مزہ ہے، اور نماز پڑھنے کا وہ الگ ہے، اور اللہ کے سامنے مانگنے کا اور بات کرنے کا وہ تو بالکل ہی الگ ہے، اور زکوٰۃ دینے کا یہ تو الگ ہی سسٹم ہے. ہر ایک کا ان کو ذائقہ اور مزہ آتا ہے. مار کھا رہے ہیں، احد احد کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نام پر مار کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں حضرت بلال احد احد احد. ہم کہیں گے اس میں بھی مزہ آتا ہوگا. ہاں، بیمار کو کیا پتہ چلے کہ شربت کا مزہ کیسا ہوتا ہے، مزاج ہی بگڑا ہوا ہے. تو روحانی طور پر ہم اور آپ بیمار ہیں، اس لیے روح جب کمزور ہے تو یہ غذا ہے روح کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، یہ روحانی غذا ہیں. اور کھانا پینا یہ جسمانی غذا ہے. جب جسمانی مریض ہو جاتا ہے تو غذائیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب روح بیمار ہو گئی تو روح کی جو غذا ہے، اچھے اچھے اعمال، ان کا ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں کیا معلوم نماز میں کیا لذت ہے؟ اس کی علامت بتائی، روایت یاد آ رہی ہے، اس کی علامت پہچان بتائی کہ ایمان کا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان. 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا، ایمان کا ٹیسٹ پائے گا. اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، ہے نہیں ہے؟ اللہ رسول کی محبت ان کے علاوہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے بندے کے نزدیک. اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور کفر میں جانا اتنا برا ہو اس کے نزدیک کہ جسے آگ میں جلنا. ایمان محبوب اور کفر اتنا برا ہو جاوے، کفر کرنا اور نافرمانی کرنا کہ جسے آگ میں جلنا. آج اتنا برا کہاں ہو گیا؟ اور محبت اللہ کے لیے تھوڑی کسی سے کر رہا ہے بندہ، اور اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھوڑی ہمارے اندر. اللہ کو سے بھی محبت ہے اور کسی اور سے بھی محبت ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں. میرا دل تو ہے صنم آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ دل میں یعنی صنم بسا ہوا ہے، بدھ، وہ محبوب بدھ بن جاتا ہے نا، بالکل گمسم ہو جاتا ہے. تو اس لیے صنم کا ترجمہ بدھ سے کرتے ہیں کہ جو کسی کی محبت میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا تو بالکل بدھ بن جاتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ بولتا ہے، بالکل بدھ کی طرح چپ چاپ پڑے رہتا ہے. تو صنم کا ترجمہ دوسرا سیکنڈ یعنی مجازی ترجمہ ہوتا ہے بدھ کا، ورنہ صنم محبوب کا، ورنہ صنم تو بدھ کو بولتے ہیں. لیکن چونکہ وہ محبوب بھی بدھ بن جاتا ہے تو کیا کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز اللہ کے لیے تھی لیکن دل تو کسی اور کو دے رکھا ہے، صنم پر فدا ہے. تو پھر نماز میں کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور نماز میں حاضر ہی نہیں رہتا ہوں تو ملے گا کہاں سے؟ 4 رکعت اللہ کے لیے تھی لیکن ایک رکن میں وہ یاد ہی نہیں آیا. اور ایسی ہزاروں نمازیں میری اور آپ کی گزر رہی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو یہ درس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایمان کی باتیں، قرآن کی بات ڈائریکٹ میرے بھائی دل پہ اثر کرتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کون کہہ رہا ہے، واسطہ کون بن رہا ہے وہ نہ دیکھے، لیکن ہے تو کس کا کلام؟ اللہ کا. اور خالق نے جو کلام مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس میں یہ تاثیر 200% رکھی ہے کہ دل کو جا کر جھنجھوڑ دے، دل کو دنیا پر اثر کرے. یہ اللہ نے کلام ہی ایسا بنایا ہے. ارے نان مسلموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. قرآن کی صرف تلاوت سن کر اگر اچھے انداز سے اور دل سے تلاوت کی جا رہی ہے نا تو جو نان مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کا دل بھی دھڑکنے لگتا ہے، ان کی دل کی دنیا میں بھی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھی ان کے اور وہ چھلکنے لگتا ہے آنسوؤں کے ذریعے. دل کی جو کا درد جو ہے ان کا وہ آنسوؤں سے چھلکنے لگتا ہے. یہ قرآن ایسی چیز ہے. اللہ رب العزت آپ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سلسلہ بہت اچھے انداز میں یعنی تفصیل کے ساتھ، ورنہ بہت سی جگہ پر یعنی 5 سالوں میں 6 سالوں میں قرآن پورا ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پر آپ احمد آباد میں آپ معلوم کریں گے کہ 5 سال میں پورا قرآن پورا ہو گیا، بس ترجمہ اور مطلب. لیکن اللہ نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ تفصیل کے ساتھ بعض مرتبہ ایک ہی آیت 2 پورے ہفتے چل جاتی ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ سننے کا اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. اللہ جو ہے اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے. آپ
ہم میرے لیے بھی دعا کریں اور ہم تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہر طرح کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، داخلی اور خارجی فتنوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور قرآن سے زیادہ استفادہ اور افادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے آج کا جو درس ہے اتنا مضبوط، اتنا شاندار مثالیں اللہ نے دی، اتنا مضبوط درس ہے کہ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے حق کے بارے میں تو بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ جائے تو بندے کو ڈگمگا نہیں سکتی، اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط سرمایہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت وہ ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔